کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جو تل ہم اکثر برگر کے بن پر دیکھتے ہیں وہ مطلب کسی ملک کی معیشت کے لیے ایک سبز سونا بھی بن سکتے ہیں؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ دیکھیں کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ٹھوس حکمت عملی ہے۔ زراعت اب صرف مطلب آسمان کی طرف دیکھ کر بارش کے انتظار کرنے کا نام تو رہا نہیں ہے۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، یہ تو اب پوری ایک انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس بن چکی ہے، اور اسی سائنس کو سمجھنے کے لیے آج ہم ایک بہت ہی زبردست تعلیمی مواد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سیسمی پارٹ 10 ماڈل فارم اسکیم 2026۔ جی، اور یہ مواد پنجاب ایگریکلچر سیریز کا حصہ ہے۔ اس بہترین پروجیکٹ کے پیچھے جے کیو گلوبل ایگریکلچر کے بانی اور زرعی ماہر محمد جاوید قمر صاحب کی محنت ہے۔ ان کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ مطلب موبائل کسانوں اور زراعت سے وابستہ افراد تک جدید ترین تحقیق پہنچائی جائے۔ بالکل، اور یہ ساری معلومات حکومت پنجاب کے محکمہ زراعت کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اچانک تل یعنی سیسم جیسی ایک عام سی روایتی فصل کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسے صرف ایک فصل کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ مطلب معیشت کو یکساں بدلنے کا ایک بہت بڑا آلہ بن گئی ہے، خاص طور پر بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ زبردست۔ تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو دی سی ایمز ویژن۔ جی، تو اس ویژن کی قیادت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کر رہی ہیں۔ یہ کسانوں کے لیے ایک بہت ہی خصوصی اقدام متعارف کروایا گیا ہے۔ اچھا، اور اس کا بنیادی مقصد کسانوں کو خوشحال بنانا ہے نا، جو کہ کسان خوشحال پنجاب پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک مطلب مکمل اور جامع پیکیج ہے، کیونکہ جب کسان خوشحال ہوگا تو پوری معیشت کا پہیہ گھومے گا۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوا نا جیسے ہم ایک گھر کی بنیاد رکھ رہے ہوں، مطلب حکومت ایک مضبوط بنیاد یا ویژن فراہم کر رہی ہے اور کسان اس پر اپنی خوشحالی کی عمارت خود کھڑی کریں گے۔ 100% درست مثال دی آپ نے۔ جب بنیاد پختہ ہوگی تو نتائج بھی ویسے ہی شاندار ملیں گے۔ صحیح، چلیں اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پروجیکٹ کانٹیکسٹ۔ اس پروجیکٹ کے پس منظر میں ایک 3 سالہ اسٹریٹجک پلان بنایا گیا ہے، جس کا پہلا اور سب سے بڑا ہدف مطلب تل کی برآمدات یعنی ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی سویابین اور کینولا کی درآمدات یعنی امپورٹس کو کم کرنا بھی شامل ہے نا؟ جی بالکل، کینولا اور سویابین ہم مطلب اربوں روپے کا باہر سے منگواتے ہیں، تو اس پر ذرے مبادلے کا بہت بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ مطلب ایک ہی وقت میں آپ امپورٹس کم بھی کر رہے ہیں اور ایکسپورٹس بڑھا بھی رہے ہیں؟ یہ تو کافی مشکل اور حیران کن لگتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سمارٹ حکمت عملی ہے، ایک 2 دھاری تلوار کی طرح کام کرتی ہے۔ جب ہم مقامی سطح پر تل وسیع پیمانے پر اگائیں گے تو جو درمیانے درجے کا تل ہوگا اس سے نکلنے والا خوردنی تیل ہماری مقامی ضرورت پوری کرے گا، جس سے امپورٹ کا بوجھ گرے گا۔ سمجھ گیا، اور جو مطلب پریمیم کوالٹی کا تل ہوگا وہ باہر جائے گا۔ بالکل، وہ ہائی کوالٹی تل ایکسپورٹ ہوگا اور ملک میں سیدھا ڈالرز لے کر آئے گا۔ واہ کیا بات ہے، ایک تیر سے 2 شکار۔ تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پروجیکٹ آبجیکٹیوز۔ اس منصوبے کے مقصد میں سب سے پہلے جدید ٹیکنالوجی کا فروغ ہے، اور ظاہر ہے تل کی پیداوار کو بڑھانا اس کا بنیادی ہدف ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ساتھی فارمنگ ماڈل ہے۔ ساتھی فارمنگ یعنی مخلوط کاشت یا جسے ہم انٹر کراپنگ کہتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ تو ایسی ہے جیسے 2 دوست مل کر ایک ہی کمرے کا کرایہ دیتے ہیں، مطلب کمرہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کا خرچہ آدھا ہو جاتا ہے اور بچت بڑھ جاتی ہے۔ بہت ہی زبردست اور عام فہم مثال دی آپ نے۔ تکنیکی طور پر بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، 2 مختلف فصلیں ایک ساتھ اگانے سے زمین کی غذائیت کا توازن خراب نہیں ہوتا، کیڑے مکوڑوں کا حملہ کم ہوتا ہے اور مطلب کسان کو دگنا منافع مل جاتا ہے۔ بہت خوب، تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ٹوٹل اسکوپ آف دا پروجیکٹ۔ اس منصوبے کے دائرہ کار کے تحت پورے پنجاب میں کل 355 ماڈل فارمز قائم کیے جائیں گے۔ اچھا، 355 فارمز، یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ بالکل، اور ان کا مقصد جدید کاشتکاری کے فوائد کا عملی ثبوت دکھانا ہے اور ساتھ ہی ایکسپورٹ گریڈ کے کلسٹرز بنانا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ باقاعدہ فارمز بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حکومت ویسے بھی تو معلومات دے سکتی تھی۔ دیکھیں، جو ہمارے موبائل کسان ہیں نا، ان کی نفسیات سمجھنی ہوگی، ان کے لیے دیکھنا ہی یقین کرنا ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے ان فارمز پر مطلب شاندار پیداوار نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے صدیوں پرانے روایتی طریقے نہیں چھوڑیں گے۔ بات تو آپ کی بالکل منطقی ہے، جب تک خود فائدہ نظر نہ آئے کسان کوئی نیا رسک کیوں لے؟ بالکل، اور یہ 355 فارمز دراصل عملی تجربے گاہیں ہوں گی۔ خیر، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فائنینشیل اسسٹنس پر فارم۔ اس میں حکومت کی طرف سے ہر ماڈل فارم کو 30,000 روپے کی مالی اعانت یعنی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ 30,000 روپے؟
آج کل کے دور میں یہ تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں لگتی. دیکھیں حکومت کا مقصد ان کا سارا خرچہ اٹھانا نہیں ہے بلکہ مطلب نئے طریقوں کو اپناتے وقت جو تکنیکی اور مالی بوجھ پڑتا ہے اس میں کچھ کمی لانا ہے. ہاں مطلب یہ کوئی انعام نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی سیڈ منی ہے, ایک شروعاتی مدد ہے. بالکل, یہ صرف ابتدا ہے. اصل سپورٹ تو انہیں بعد میں ایکسپورٹ مارکیٹس تک رسائی میں ملے گی جو ان کی تقدیر بدل دے گی. صحیح کہا آپ نے. تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے آل 16 سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس. اس میں پنجاب کے منتخب 16 اضلاع شامل ہیں. جی, اور ان کے نام بتانا بہت ضروری ہے. ان میں فیصل آباد, ٹوبا ٹیک سنگھ, بکھر اور پاک پتن شامل ہیں. اور اس کے علاوہ بہاولپور, بہاول نگان, لودھرا اور خانیوال بھی اس فہرست کا حصہ ہیں. بالکل, اور ساتھ ہی ساہیوال, قصور, کوٹ ادو اور لیا بھی ہیں. اور آخر میں مظفر گڑھ, ڈی جی خان, راجن پور اور پہاڑی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ صرف یہ مخصوص 16 اضلاع ہی کیوں چنے گئے, پورا پنجاب کیوں نہیں؟ اس کی ایک خالصتاً سائنسی اور زرعی وجہ ہے. ان مخصوص علاقوں کی زمین مطلب جو مٹی کی مناسبت ہے اور وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ تل کی فصل کے لیے قدرتی طور پر انتہائی سازگار ہے. اگر غلط علاقے میں اگائیں گے تو بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا, یہ بات ہے. چلیں اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بیسک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا, مطلب کسان کی رجسٹریشن اور رقبہ. اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسان کا محکمہ زراعت کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے اور اسے وہاں کا مستقل رہائشی بھی ہونا چاہیے. اور کیا وہ کسی مخصوص یونین کاؤنسل کا حصہ ہونا چاہیے؟ جی, متعلقہ یونین کاؤنسل کا حصہ ہونا ضروری ہے اور کم از کم چند ایکڑ رقبہ بھی مطلب وہ لازمی کاشت کرتا ہو. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, محکمے کے ساتھ یہ رجسٹریشن اتنی ضروری کیوں ہے, اتنی کاغذی کاروائی کیوں؟ دیکھیں, یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ڈیٹا ڈریون ایگریکلچر کی طرف پہلا ٹھوس قدم ہے. ماضی میں مطلب گھوسٹ کسان فنڈز لے جاتے تھے. اب اگر حکومت کے پاس مستند ڈیٹا نہیں ہوگا تو حقدار کسان تک سہولت کیسے پہنچے گی؟ یہ شفافیت لانے کے لیے ہے. بات تو سچی ہے. تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فارم لوکیشن کرائیٹیریا. اس میں فارم کے لیے 3 ایکڑ کا تجویز کردہ رقبہ ہونا چاہیے, لیکن سب سے اہم اور دلچسپ شرط یہ ہے کہ زمین سڑک کے کنارے یعنی بلربے سڑک ہونی چاہیے. اچھا, سڑک کے کنارے کیوں؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ بآسانی رسائی ممکن ہو اور زیادہ سے زیادہ نمائش ہو سکے. بالکل, یہ روڈ سائیڈ لوکیشن کا اصول خاص طور پر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو وہاں سے روزانہ گزرنے والے دیگر پڑوسی کسان ہیں وہ اسے بآسانی دیکھ سکیں. یعنی ایک قسم کی کھلی درسگاہ بن جائے گی. جی بالکل وہی بات. جب کسان روزانہ مطلب ایک جدید فارم کو اپنے سامنے پھلتا پھولتا دیکھیں گے تو ان میں خود بخود تجسس اور مسابقت کا جذبہ پیدا ہوگا. بہت ہی زبردست مارکیٹنگ کی حکمت عملی ہے. تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کلٹیویشن کمٹمنٹ, کاشتکاری کی ذمہ داری. اس میں کسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لازمی 3 ایکڑ پر تل کی کاشت کرے, جس میں 1 ایکڑ خصوصی ماڈل پلاٹ ہوگا اور باقی 2 ساتھی پلاٹ ہوں گے. اور محکمے کی جو تکنیکی سفارشات ہیں ان کی بھی سختی سے پابندی کرنی ہوگی. جی بالکل, اور اس سارے عمل کی تصدیق مطلب مقامی نمبردار یا لمبردار سے کروانا لازمی ہوگا. ایک منٹ, مجھے یہ بتائیں کہ 3 ایکڑ میں سے صرف 1 کو خصوصی ماڈل کیوں بنایا جا رہا ہے, اور یہ آج کے دور میں لمبردار کا اس میں کیا کردار آ گیا؟ 1 ایکڑ ماڈل اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کسان باقی 2 ایکڑ پر اپنی روایتی کاشت کے ساتھ اس کا مطلب باقاعدہ موازنہ کر سکے, اسے آنکھوں سے فرق نظر آئے. اچھا, تو یہ ایک طرح کے اے بی ٹیسٹنگ ہے. اور لمبردار گاؤں کی سطح پر اعتبار کی علامت ہوتا ہے. کاغذات تو جعلی بھی بن سکتے ہیں, لیکن لمبردار کو پتا ہوتا ہے کہ مطلب کون واقعی زمین پر خود کاشت کر رہا ہے اور کون نہیں. یہ شفافیت کی ایک اور طے ہے. صحیح, سمجھ گیا. تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایپلیکیشن پروسیس, درخواست جمع کرانے کا طریقہ. کسان یہ درخواست فارم ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر یا پھر محکمہ زراعت کے توسیع دفاتر سے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں آن لائن ڈاؤن لوڈ کی سہولت بھی موجود ہے نا؟ جی ہاں, وہ www.agripunjab.gov.pk ویب سائٹ کا استعمال کر کے گھر بیٹھے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے, خاص طور پر آن لائن اور آف لائن دونوں سہولیات ایک ساتھ دینا ایک بہترین قدم ہے تاکہ مطلب جو ٹیکنالوجی نہیں بھی جانتے وہ محروم نہ رہے. بالکل, مقصد سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایپلیکیشن ڈیڈ لائن اینڈ بیلٹنگ. درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 9 مئی 2026 مقرر کی گئی ہے اور خوش نصیبوں کے انتخاب کے لیے ایک بہت ہی شفاف طریقہ کار اپنایا جائے گا جو کہ کمپیوٹرائزڈ قرآن اندازی ہوگی, ہے نا؟ اور یہ 14 مئی 2026 کو منعقد ہوگی. جی بالکل درست. لیکن عام کسان کے ذہن میں فوراً یہ شک آتا ہے کہ مطلب کیا یہ قرآن اندازی واقعی شفاف ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو عام طور پر پرچیاں چلتی ہیں.
میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں، لیکن یہ کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ ہے، اس میں انسان کی پسند ناپسند یا سفارش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یعنی کمپیوٹر خود ہی رینڈملی لوگوں کو منتخب کرتا ہے؟ بالکل، سسٹم صرف شرائط دیکھتا ہے، اور یہی مطلب آج کے ڈیجیٹل دور میں شفافیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ کوئی انسانی مداخلت نہیں ہوگی. چلیں، یہ تو بہت تسلی بخش بات ہے. تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے گورنمنٹ پروڈکشن سپورٹ. اس مرحلے میں آ کر حکومت وسیع توسیع خدمات یعنی انٹینسو ایکسٹینشن سروسز دے گی، اور ساتھ ہی اعلیٰ معیار کے تصدیق شدہ بیج بھی فراہم کیے جائیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جدید مشینری پر سبسڈی بھی شامل ہے جس میں کسانوں کو ڈرلز اور کلر سوٹرز مہیا کیے جائیں گے. جی، یہ کلر سوٹرز والا نقطہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کلر سارٹر جیسی ہائی ٹیک مشینری کی دل کے لیے کیا ضرورت پڑ گئی. ہاں، اس کی وجہ سیدھی سی بین الاقوامی مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. دنیا کو مطلب بالکل صاف، ہموار اور ایک ہی رنگ کا تل چاہیے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہو یا داغ ہو تو کنٹینر ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ مشین ایک ایک دانے کو الگ کرتی ہے؟ 100%. کلر سارٹر سے گزرا ہوا تل سیدھا ایکسپورٹ کوالٹی میں گنا جاتا ہے، جس سے اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. واہ، حیرت انگیز. تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے گورنمنٹ مارکیٹنگ سپورٹ. حکومت اس میں کسانوں کو براہ راست ایکسپورٹ مارکیٹس تک رسائی دے گی، اور خاص طور پر ایفلاٹاکسن فری زونز قائم کرے گی. اور ساتھ ہی براہ راست روابط کے پلیٹ فارمز بھی بنیں گے، جس کا مطلب ہے کہ مڈل مین یا آڑتی کا کردار ختم ہوگا اور ایک منیمم سپورٹ پرائس یا ایم ایس پی کی ضمانت ملے گی. جی، یہ دونوں چیزیں مطلب کسان کے لیے اصل گیم چینجر ہے. بالکل. دیکھیں، عام سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ یہ جو ایفلاٹاکسن ہے نا، یہ فصل کی ایک بیماری یا زہریلی فنگس ہوتی ہے جو اگر ذرا سے بھی لگ جائے تو عالمی منڈی میں پوری کی پوری فصل ریجیکٹ ہو سکتی ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور جہاں تک منیمم سپورٹ پرائس یعنی ایم ایس پی کی بات ہے، یہ کسان کو ایک معاشی تحفظ دیتی ہے، اسے بے خوف ہو کر سرمایہ کاری کرنے کی ہمت دیتی ہے. ہاں، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ حکومت نے ایک قیمت تو طے کر دی ہے، کم از کم اس ریٹ پر تو فصل بکے گی، تو اسے نقصان کا ڈر نہیں رہتا. جی بالکل صحیح. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ریکمنڈیشنز فار سکسیس. اس میں سب سے اہم تجویز یہ دی گئی ہے کہ پھول آنے سے پہلے 30,000 روپے کی ادائیگی لازمی یقینی بنائی جائے، خاص طور پر NAS اسپرے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی افسران کے ہفتہ وار تفصیلی فیلڈ وزٹس بھی شامل ہیں، اور انتہائی اہم تربیتی سیشنز بھی ہوں گے. جی، اور کسان فیلڈ ڈیز کا لازمی انعقاد بھی مطلب اسی پیکج کا حصہ ہے. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ وقت پر پیسہ ملنا مطلب اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ پھول آنے والا کیا چکر ہے؟ اصل میں یہ جو پری فلاورنگ کا وقت ہوتا ہے نا، پھول آنے سے ذرا پہلے کا، اس وقت گرمی کی شدت سے پودا سٹریس میں آ کر اپنے پھول گرا دیتا ہے. اوہ اچھا. جی، تو اس وقت یہ جو NAS اسپرے ہے یہ تل کی فصل کے لیے ایک لائف سیور کا کام کرتا ہے. یہ ہارمون پھول گرنے سے روکتا ہے. یعنی اگر اسپرے لیٹ ہو گیا تو مطلب پیداوار بہت گر سکتی ہے. بالکل، اسی لیے یہ 30,000 کی بر وقت فراہمی ایک لازمی شرط رکھی گئی ہے تاکہ کسان عین وقت پر اسپرے کر سکے. کیا زبردست سائنسی معلومات ہیں. تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے جوائن دی ریولیوشن کنکلوژن. جی، تو ہماری تمام کسانوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس جدید ماڈل فارم کو اپنائیں، اور مزید رہنمائی کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کو سبسکرائب کریں اور اپنی پیداوار اور معیشت دونوں میں ایک انقلاب لائیں. مزید معلومات یا کنسلٹنسی کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے +92 349 984 1886. بالکل. اور اس سیمینار کے آخر میں سننے والوں کو ایک بہت ہی گہرے خیال کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں. ذرا سوچیں کہ اگر صرف 3 ایکڑ کا ایک چھوٹا سا ماڈل فارم آپ کے گاؤں کا معیار بدل سکتا ہے، تو جب ایسے 355 فارمز مل کر پورے پنجاب کی زراعت کو بدلیں گے تو کیا ہماری ملکی معیشت کبھی پیچھے جا سکتی ہے؟ کیا بات کہی آپ نے. یہ واقعتاً ایک انقلاب کی شروعات ہے. فار کنسلٹنسی واٹس ایپ +92 349 984 1886. سبسکرائب ٹو JQ گلوبل ایگریکلچر.